یہ عصر کا جو وقت ہے نا ایسا ہی ہے۔ آج کل تو خاص طور پر 5 بجے دفتروں سے چھٹی ہوتی ہے، دفتر کا سارا سامان سمیٹنا ہے، آج کا سارا کام سمیٹنا ہے، پھر اس وقت اسٹاپ پر، ٹرینوں میں، ٹیکسیوں میں پبلک کا رش، بچوں کے لیے بھی کچھ لینا ہے، ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے سارے بازار کے اندر۔ اس افراتفری میں دیکھا گیا ہے کہ کتنے ہی دوستوں کی اسی آنے جانے میں، اسٹاپ پہ کھڑے ہونے میں نماز رہ گئی، اور وہ نماز عصر ہوتی۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ نماز عصر قبر میں کام آنے والی چیز، یہ نمازیں نور ہیں۔ قیامت والے دن نمازیوں کو انہی کا نور نمازوں کا پل صراط سے پار کرا دے۔ ابھی گزشتہ دنوں دنیا اسلام کے ہمارے بہت بڑے عالم دین مفتی اعظم حضرت مولانا محمد ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنا ایک خواب سنایا، جو میں نے بھی سنا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بڑا ایک تعلق تھا ان سے، بڑی ان کی شفقتیں تھیں۔ تو کہا کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، میں وہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن قبر کے اندر ایک نور آیا میری، جو میرے سرانے کھڑا ہو گیا، اور ایک نور آیا جو میرے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ میں فجر کی نماز ہوں، اور ایک نے کہا میں اللہ کا قرآن۔ ایک نے کہا کہ میں فجر کی نماز ہوں اس لیے کہ آپ نے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑی، اور دوسرے نے کہا میں اللہ کا قرآن ہوں اس لیے کہ آپ اللہ کی قرآن کی ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے میں اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں، شرق اور غرب تک آپ نے قرآن کی آواز کو پہنچا دیا۔ مسلمان کو دفن کرنے کے بعد جو سنت طریقہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر ایک آدمی سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھے، دوسرا آدمی میت کے پیروں کی طرف کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اگر 2 بندے نہیں ہیں تو چلو ایک ہی بندہ یہ پہلے سرانے کھڑا ہو کر یہ پڑھ لے، پھر پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے وہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات میرے اوپر اتری تو مجھے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی قیمتی چیزیں تھیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب کوئی تو جوڑ ہے نا کہ مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے سرانے اور پینتی کی طرف کھڑے ہو کر یہ پڑھو۔